جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جناب دوسری نشست سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، ابھی ہمارا سبق آ گیا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم ایسا کریں کہ تھوڑا سا پچھلی آیت کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، تو ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے اور یہ 20 نمبر آیت بھی ہو جائے گی۔ وَوَسْوَسَ، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، جی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وَوَسْوَسَ، اس نے وسوسے میں ڈال دی، وسوسہ ڈالا اس شیطان نے وسوسے میں ڈالا، لہما، ان دونوں کو ان دونوں کو، بلکہ شیطان آیا ہوا ہے جی، فوسا شیطان ظاہر ہے اس کا فاعل، وَوَسْوَسَ لَهُمَّ الشَّيْطَانُ، ترجمہ کریں گی تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں شیطان نے ڈال ان دیا، دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا، اور شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا۔ اب لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ وہ ان دونوں کو ظاہر کرے، دونوں کے لیے ظاہر کرے، تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے۔ اب یہ پہلا حربہ ہے کہ شرم و حیا کو چھین لینا، ننگا پن لوگوں کے سامنے لے آنا، تو تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے۔ اب یہ لفظ سمجھانے کے لیے میں نے اصل میں دوبارہ ریویژن کی ہے، ما الگ لفظ ہے، ووری یا مجہول کا جملہ ہے، تو ما جو، جو ووری یا مجہول جملہ ہے، ٹھیک، جیسے فعلا، فوئلا، فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، اور فوئلا کا مطلب ہے وہ کیا گیا، انزالا اس نے اتارا، انزیلا اتارا گیا، کیا تو اسی طریقے سے معوریہ جو چھپایا گیا، معوریہ جو چھپایا گیا، چھپایا گیا، اب تھا بھی لگا لیں، جو چھپایا گیا تھا، انہما، اب ان کا ذہن میں رکھنا ہے، ان اور من کئی دفعہ، ان کا پہلے ہم نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے ان کے بارے میں، اور ان کا مطلب سے بھی ہے، یہ من کی جگہ پہ بھی آتا ہے مشتاق بھائی کے لیے، اور تو ان سے بھی آ جائے گا، ان کے بارے میں بھی، کانٹیکس کو دیکھیں گے کہ کس کانٹیکس میں آتا ہے، تو یہاں ان کے بارے میں یہ چھپا دیا گیا، ان دونوں کے بارے میں تو نہیں آئے گا، کیا خیال ہے؟ جی 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 تو تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو چھپا دیا گیا تھا یا چھپا دیا گیا، انہما ان دونوں سے دیا گیا تھا من، ان دونوں، اب اس کا مطلب بھی سے ہوگا، سوآت جمع ہے سو کی، شرمگاہ کو کہتے ہیں جی، تو سوآت کا بنے گا شرمگاہوں، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہوں، ان دونوں کی شرمگاہوں سے، تو اب ترجمہ بنے گا کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا تاکہ وہ شیطان ان دونوں کے لیے یبدیا ظاہر کر دے، ما جو، وریا انہما ان دونوں سے چھپا دیا گیا تھا، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، اب
وہ وسوسہ کا طریقہ جو ہے وہ کیا ڈالتا ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ وہ ہمیشہ آپ کو سبز باغ دکھائے گا. شیطان کا طریقہ یہ ہوگا کہ جی آپ رشوت لے لیں تو آپ کے بچے پڑھنا شروع کر دیں گے، ماشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں گے. آپ اس جگہ پہ فراڈ کر لیں تو آپ کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا، دنیا آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی. جی تو یہ وہ سارے حربے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں روشن سبز باغ دکھائے گا کہ تمہارا مستقبل اچھا ہو. تو وقال تو شیطان نے کہا شیطان نے کہا اب ما اور اللہ کو ذہن میں رکھنا ہے. ما پہلی سطر میں ہے، اللہ دوسری سطر میں ہے. ما نہاکما ربکما دونوں کے ساتھ آ رہا ہے. پہلا کما جو ہے نہیں تو سنیں ذرا، ما نہاکما کا ترجمہ ہوگا نہیں تم دونوں کو منع کیا، ربکما تم دونوں کے رب نے. سمجھ آ گئی ہے؟ جی ایک جگہ پہ کما مفعول ہے اور ایک جگہ پہ اضافت کے ساتھ آ رہا ہے کہ تملیغ کے ساتھ کہ نہیں تم دونوں کو منع کیا تم دونوں کے رب نے. کہیں ذرا نہیں تم دونوں کو منع کیا دونوں تم کو دونوں منع کے رب کیا نے دونوں کے رب نے. تم دونوں کے رب نے. اب ان آ رہا ہے اور اس کے آپ کے ذہن میں یہ جو بتا رہے تھے کے بارے میں نہیں. ان ہذہ شجرتی اس درخت سے، جیسا ابھی پہلی نشست میں اپنے کیسر بھائی نے کہا کہ منع کسی چیز سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. کہیں کہا تھا نا، جی تو منع کیا. تو شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو نہا کا مطلب ہے اس نے منع نہیں، اس کے اندر ہے موجود ہے اس اللہ نے. تو وہ چونکہ ربکما ظاہر ہے تو لہذا ہم اس نہا کو اس کے ساتھ پڑھیں گے کہ تم دونوں کو منع نہیں کیا تم دونوں کے رب نے اس درخت سے. کہیں ذرا تم دونوں کو منع نہیں کیا تمہارے رب نے اس درخت سے اس درخت سے الا مگر ان یہ کہ من یہ کہ تکونا ملکینی. اب دو جملے ہیں، ایک تو اس کا لفظی ترجمہ ہے مگر یہ کہ تم دو فرشتے ہو جاؤ، مگر یہ کہ تم دو فرشتے نہ ہو جاؤ. ہماری زبان کے اندر اب دیکھیں کہ دونوں میں سے کون سا نزدیک ہے مفہوم کے آخری ٹھیک نہ کے ساتھ. تو ہم اتفاق ہاں جی مگر یہ کہ تم دو فرشتے نہ ہو جاؤ مطلب کیا ہے کہ اگر تم یہ کھاؤ گے اس درخت کو کا پھل ذائقہ چکھو گے قریب جاؤ گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ رشتے دو فرشتے بن جاؤ گے. تو دوسرے لفظوں میں آج کل جو حالانکہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تھا جی اور فرشتوں کے بارے میں یہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ ان کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہے وہ ہے یہ کہ وہ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے. تو یہ فرشتوں کی صفات ہے. تو اس لیے شیطان نے ان کو دھوکہ دیا مگر یہ کہ تم دو فرشتے نہ ہو جاؤ او تکونا جی یا یہ کہ تم دونوں نہ ہو جاؤ من الخالدین. اب بریکٹ میں رکھ لیں اس جنت میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہمیشہ رہنے والوں میں سے. جی مگر یہ کہ تم نہ ہو جاؤ بریکٹ میں اس جنت میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے. اب یہ جناب دیا اور پھر لگتا یہ ہے
کہ اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام والد محترم ہے ہمارے، انہوں نے شاید لیت و لال کی ہوگی، اب شیطان نے دوسرا حربہ استعمال کیا، وقاسمہ یہ الگ لفظ ہے، ہما اس کا مفعول ہے، وقاسمہ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، ایسے کہ یہاں موجود نہیں فاعل، وقاسمہ اس نے قسم اٹھائی، اس نے قسم اٹھائی قسم اٹھائی، ہما ان دونوں کی، ان دونوں کے لیے، جی، وقاسمہما اس شیطان نے ان دونوں کے لیے قسم اٹھائی، انی بے شک میں بے شک میں لکما تم دونوں کے کما لیے تم دونوں کے لیے لا یقیناً یقیناً من الناصحین، ناصح کہتے ہیں، نہیں نصیحت سے بھی بنے گا، خیر خواہی بھی، یاد رکھیے الدین النصیحہ، رسول پاک کی حدیث ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت بھی جو کرتا ہے وہ دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے، تو تب اس آدمی کو نصیحت کرتا ہے کہ بھئی تم جھوٹ نہ بولو، جی، بالکل صحیح، خیر خواہی بالکل کیا ہے، جنت میں جاؤ گے، جی، تو اصل لفظ ناصح کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی کرنے والا، ناصح کا مطلب کیا ہے؟ خیر خواہی کرنے والا، ہاں جی، تو ورنہ ہماری زبان کے اندر ہے نصیحت کرنے والا، تو یہاں بنے گا لمن ناصحین، یقیناً میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں جی، وقاسمہما، اس نے ان دونوں کے لیے اس نے قسم اٹھائی، دونوں کے لیے قسم کھائی، اور اس نے ان دونوں کے لیے قسمیں کھائیں، انی لکما، بے شک میں بے تم شک دونوں کے میں لیے تم دونوں کے لیے بے شک میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں، خیر خواہوں میں سے ہوں، جی، میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں، کھاؤ اس کو۔ اچھا جی، اب جو لفظ آ رہا ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے، پہلے لفظ لفظ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے جب پڑھا تھا وَتُدْلُو، اگر میں ولا غلط تدلو نہیں، وَتُدْلُو ولا تدلو بہا الی الا الحکام، الحکام، جی، الی الحکام، کہ اس کو اس مال کو اپنے رشوت دے کر کھانے کے لیے اپنے حکام کے پاس مت لے جاؤ، یہ اس وقت میں نے بتایا تھا، جی ایسا ہے؟ جی جی جی، تو وہی لفظ ہے فَدَلَّا، اس کے اندر چھپا ہوا ہے فاعل، دلّا کا مطلب دلو سے نکلا ہے، جو مؤنث ہے، دلو کہتے ہیں ڈول کو، ڈول کہاں سے ڈالا جاتا ہے اور کہاں ڈالا جاتا ہے؟ کنویں میں ڈالا جاتا، کنویں میں ڈالا جاتا ہے، کنویں میں ڈالا جاتا ہے، اوپر سے نیچے ڈالا جاتا ہے، ایسا ہے؟ جی جی، کیوں ڈالا جاتا ہے؟ پانی بھرنے کے لیے، سے پانی بھرنے کے لیے، پانی لانے کے لیے، کہ نیچے سے پانی اوپر آ جائے، اس نے بھی اپنا ڈول ڈالا نیچے، تو یہاں کیا ہے؟ فَدَلَّا کا مطلب ہے اور انہیں اتار دیا بلندی سے نیچے، اتار دیا، اور اس نے نیچے اتار دیا ہما ان دونوں کو، فَدَلَّا ہما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے نیچے اور اتار اس دیا، نے ان دونوں کو نیچے اتار سے دیا، نیچے اتار، اس نے ان دونوں کو، اب بریکٹ میں کر لیں، بلندی سے نیچے اتار دیا، دوبارہ کہیں، اس نے ان اس دونوں نے کو ان بلندی سے دونوں نیچے کو اتار دیا، نیچے اتار دیا، بلندی سے نیچے اتار دیا۔ اب لفظ آ رہا ہے مشکل، اور میں اس کے معنی بتانے لگا ہوں، ہماری زبان کے اندر ہے غرور،
गुरूर क्या होता है? धोखा, तकब्बुर होता है सर। धोखा। अच्छा जी, गुरूर और तकब्बर, एक तो वो हो गया। आपने याद रखना है कि अरबी के अंदर गुरूर के मानी धोखे के अंदर होते हैं। मतलब क्या है कि इंसान तकब्बर कर रहा होता है, वो असल नहीं होता, लेकिन तकब्बर करके दूसरे को धोखा दे रहा होता है। ऐसा है? जी 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 खुद को भी धोखा दे रहा होता है, दूसरों को भी धोखा दे रहा होता है। वो मैं आपको इंशाल्लाह क्या करूंगा, आप जहन्नम के अंदर अगर गए तो मैं इंशाल्लाह यूं हाथ डाल के तुम लोगों को निकाल लूंगा। बड़े बड़े लोग हैं जो इस किस्म के बकवास करते हैं। अच्छा, तो वो शैतान के साथी हैं। तो फदल्लाहुमा, उसने उन दोनों को बुलंदी से नीचे उतार दिया, बेगुरूरिन, धोखे से। के साथ। जी जरा तर्जमा करें गुलाम सरवर भाई। तो उसने उन दोनों को बुलंदी से नीचे उतार दिया धोखे के साथ। जी अब अपने अब्दुल रऊफ भाई भी करेंगे उसको। फदल्लाहुमा बेगुरूरिन, तो उसने उन दोनों को बुलंदी से नीचे उतार दिया धोखे से। हाँ, ये अल्लाह ताला ने पहले बता दिया। अब वो तो थे बुलंदी में, किसी जन्नत के जन्नत आला जगह पर है। अब झूठ बोला उसने कि तुम दो फरिश्ते हो जाओगे और तुम हमेशा रहने वाले हो जाओगे, ये धोखा दिया। तो अब क्या हुआ जी, अब वाकया आ जाता है और इसके अंदर थोड़े से अल्फाज मुश्किल हैं, उनको मेरे साथ करना है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है तफिका और यखसिफानी, इनको मैंने अभी बताने इसके मानी क्या है। अब धोखा तो उसने दिया। अब अल्लाह ने क्या कहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को कि इस दरख्त के करीब मत करीब जाना। नहीं जाना। और शैतान ने धोखा क्या दिया कि अगर तुम अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम फरिश्ते हो जाओगे या हमेशा रहने वाले हो जाओगे। हाँ, या तो फरिश्ते बन जाओगे या इसके अंदर हमेशा रहने वाले बन जाओगे। अब यहाँ वो लफ्ज़ हो गई, फलम्मा, तो जब, ज़ाक़ा, यह चखा। चख लिया। हाँ, तो फलम्मा ज़ाक़ शजरता, तो तर्जमा बनेगा तो जब उन दोनों ने उस दरख्त को चखा। क्या तर्जमा है? जब उन दोनों ने उस दरख्त को चखा। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, अपनी भी और आपकी भी। आप ये देखो ना, जिसने तर्जमा नहीं पढ़ा हुआ वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी अम्मा हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि भी तुम ऐसा करो कि ये गंदम का दरख्त है। अब गंदम का दरख्त, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ होता नहीं जी, वो कोई दरख्त है जो भी। तो उसने कहा, तो मर्द जो था वो उनके कहने पे आ गया और उसने खा लिया। इस जगह पर कहीं लिखा हुआ है कि भाई हजरत हवा ने कहा आदम अलैहिस्सलाम को या दोनों ने ही दरख्त को चखा? जहां तक हम मैंने पढ़ा है या अभी तक तो अम्मा हवा का जिक्र ही नहीं हुआ जी। नहीं, अभी तो गया है। का मतलब ये है नहीं वो नाम दोनों ने, तो वो नहीं उनके नाम नहीं आए, नाम के साथ तो अभी तक जिक्र नहीं आया सर उनका जी। नाम के साथ नहीं आया और नाम के साथ हवा शायद आगे भी ना आए, ये अहदीस से पता चलता है जी। अच्छा, तो फलम्मा ज़ाक़ शजरता, तर्जमा करें। जब उन दोनों ने उस शजर को चख लिया। जी ठीक है। अब वो दो कौन थे? अंता व ज़ौजुका, तू और तेरी बीवी। जी ऐसा है ना? तो तू और तेरी बीवी तो दो हो गए। तो फलम्मा ज़ाक़ शजरता, जब उन दोनों ने उस दरख्त को चखा तो क्या हुआ जी? बदत लहुमा सौआतुहुमा, बदत जाहिर हो गई। बदत
ظاہر ہو گئی ظاہر ہو گئی ظاہر ہو گئی لہما ان دونوں کے ان لیے دونوں کے لیے ان دونوں کے لیے، اور پڑھ چکے ہیں سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں شرمگاہیں۔ اب اللہ نے کیا کیا، فوراً وہ جنت کا لباس جو تھا وہ اتار دیا۔ اب ننگے، کیوں جی؟ جی جنت کا لباس اتر گیا تو ننگے ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کے لیے ان دونوں کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اب جو اصل چیز ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شرم و حیا اس کی سرشت میں رکھ دیا ہے۔ سرشت کیا ہوتی ہے جبلت جی؟ جبلت میں جبلت، کی بالکل جی، انسٹنکٹ اس کی جبلت کے اندر رکھ دیا ہے، لہذا وہ کسی صورت میں بھی ننگے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ تو اب لفظ آ گئے دو جو میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ وَتَافِقَا، قا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک کے لیے ہے، دو کے لیے ہے؟ دو کے لیے دو کے لیے دو کے لیے۔ کیا چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ دو؟ قا قا اصل میں تھا وَتَافِقَانِ، جی، کیونکہ آگے آ گیا ہے یخصفانی، تو وَتَافِقَا، اور وہ لگے، اور انہوں نے شروع کر دیا، they started، وَتَافِقَا، اور ہماری زبان میں ہے اور وہ دونوں لگے، یخصفانی۔ اب یہ تو موجود ہے اپنا وہ کے لیے، اور آنے کس کی نشانی ہے؟ تسنیہ کی جمع تسنیہ کی تو نہیں، اونا ہے جمع کی، آنے جو ہے وہ دو کے لیے، تو لفظ باقی کیا رہ گیا؟ خاصواد فی، خصف۔ خصف کا مطلب ہوتا ہے ملا کے ساتھ کوئی چیز بنانا، جوڑنا، تو وہ جوڑنے لگے، تو وہ جوڑنے لگے وَتَافِقَا، اور لگے وہ دونوں، یخصفان، جوڑنے، ایک کے ساتھ دوسری چیز کو رکھنا، اس لیے کہ کوئی اور بڑی چیز بن جائے، اس کو کہتے ہیں یخصفان۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ جوڑنے لگے، اس کا لفظ چپکانے لگے، اس کا ترجمہ گوندنے لگے، جس طریقے سے عورتیں سلائی کرتی ہیں نا جی، جی اور وہ جو سلائیاں ہوتی تھی، سلائی کے اوپر ایک گانٹھ لگائی، اس کے اوپر ایک اور گانٹھ لگائی، پھر اور گانٹھ لگائی، اس کو بھی یخصفانی کہتے ہیں۔ تو یہاں ترجمہ کریں گے اور وہ لگے جوڑنے، ہاں جی، علیہما، ان دونوں پر، اپنے اوپر، ان دونوں پر کا مطلب ہوگا اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے، جنت کے تو پتوں سے، یہاں کہیں گے جنت کے پتوں کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، جی اور وہ لگے جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتے، جی، تو کیا میں نے بتایا وَتَافِقَا، اور وہ لگے اور وہ لگے جوڑنے لگے، یخصفان، اب چپکانے کہہ لو، چپکانا ٹھیک ہے، چپکانے لگے، چپکانے یاد ہے، لگے، اور وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، اب جنت کے پتوں سے، اب جنت کے سارے پتے تو نہیں ہو سکتے، ان میں سے کچھ پتے آپ نے اوپر کرنے لگے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے، میرا خیال ہے کہ میڈیا ہے، میڈیا کے اندر اگر آپ نے جنگلوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو دیکھا آپ نے؟ جی سر، وہ پتے ہی باندھے ہوتے ہیں پتوں سے انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ہاں، وہ پتے بھی باندھتے ہیں اور ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں میڈیا کے اوپر، تو ذرا وہ تصویر آپ نے لے آئے، لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ یہاں شرم و حیا انسان کی سرشت کے اندر موجود ہے،
وہ جنت کے اندر جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے لے لیا. اب وہ اپنی کاوش سے درخت کے پتہ لیا اور وہ اپنے جو سطر تھا اس کو ڈھانکنے لگ گئے. یہاں تک کہ ہو گیا. جی سر. جی سر. اب اللہ کی آواز آتی ہے اوپر سے, اللہ اکبر. ونادا, ندا سے نکلا ہے, ونادا, اور اس نے پکارا اور اس نے آواز دی. جی ابھی بتاتے ہیں, ربہما بھی آ رہا ہے. جی جی. تو یہاں اس کا فائل جیسے تھا نا, ربو اوپر جو پڑا تھا کما, اور کما بھی پڑا تھا نا. جی. تو فناداہما ربہما, تو ان کو ان کے رب نے آواز دی, پکارا. تو فناداہما کا کیا ہوگا؟ ان دونوں کو پکارا. پکارا. ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا. ان دونوں کو پکارا ہی کہیں. ربہما, ان کے رب نے. ان کے رب نے, ان دونوں کے رب نے. اور کیا کہا؟ علم انہاکما ان تلکما الشجرۃ, سوال ہے. علم انہاکما, کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ منع نہیں کیا تھا. منع نہیں کیا تھا. ان, اب اس کا مطلب بھی سے ہوگا. تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے, شجرہ چونکہ مؤنث ہے لہذا تل کا اس. تلکما الشجرۃ, اس درخت سے. ہاں جی. کیا میں نے تمہیں, کیا میں نے تم دونوں کو اپنے اس درخت سے, تم دونوں کے اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. یہ اس کے معنی ہے. لیکن جو ہمارا جملہ بنے گا, کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. جی کہیں ذرا, کیا میں نے کیا تم میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ سے منع نہیں کیا تھا. اب پیچھے لگائیں ذرا. وناداہما ربہما, جلدی جلدی. اور ان دونوں کے رب ان نے دونوں کے رب نے پکارا یا اور آواز. ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا. علم انہاکما, کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ منع نہیں کیا تھا. کیا میں نے تم دونوں کو, کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا. ان تلکما الشجرۃ, اس درخت سے. اس درخت سے. اس درخت سے. ویسے کما کا مطلب ہے اپنے, تمہارے, تم دونوں کے اس درخت سے, یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. لیکن ہماری زبان کے اندر وہ جملہ ٹھیک نہیں بنتا, تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. وَأَقُلْ لَكُمَا, اور کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا. نہیں کہا تھا. جی, کیا نہیں کہا تھا. ان الشیطان, بے شک شیطان بے شک شیطان, لکما, تم دونوں کا دونوں کے لیے, تم دونوں کے لیے, عدوم, دشمن ہے. دشمن ہے, مبین, واضح, کھلا دشمن. کھلا دشمن. ٹھیک ہے, کھلا دشمن. جی بالکل ٹھیک ہے. اب جناب اس کی سمجھ آئی یا کہ اس کے اوپر اور وقت لگانا ہے؟ آ گئی سر, آ گئی سمجھ. تو ذرا جن کو سمجھ آئی ہے میں انہی سے کہوں گا کہ ترجمہ کریں ذرا بڑے پیار سے. جی, فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. چشتی صاحب. جی سر. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, اور ان دونوں کو بلندی سے نیچے اتار دیا. بے غرور, اب فائل اس کا, فائل آپ نے نہیں کیا, اور اس نے ان دونوں کو دھوکے سے, سے بلندی سے نیچے اتار دیا. جی ٹھیک ہے. فلما ذاق الشجرۃ, تو جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا. بدت لہما, تو لہما, جی ان دونوں کے لیے ظاہر ہو گئی
सवातुहुमा उनकी शर्मगाहें, उन दोनों की शर्मगाहें जी। उन दोनों की शर्मगाहें, व अच्छा जी, वो दोनों जी। लगे, और वो दोनों लगे यकसिफाने जोड़ने, चिपकाने हमने कहा चिपकाने जी। लगे, और वो दोनों अलैहिमा, चिपकाने लगे अलैहिमा अपने ऊपर, मिन वरकिल जन्ना, जन्नत के वर्क, पत्ते। पत्तों को, हमने ये पत्ते। कहा जन्नत के पत्ते जी। आगे वनादहुमा रब्बुहुमा, और उन दोनों के रब ने उन दोनों को पुकारा, अलम अनहकुमा, क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था, अन तिलकुमा शजरता, इस दरख्त से, ये अन की वजह से, अन चूंकि हरफे जार है, उसकी वजह से शाजराती आया है जी। इस दरख्त से, वकुल्लकुमा, और क्या तुमको नहीं कहा था, इन्न शैताना, बेशक क्या मैंने शैतान, अलिफ है ना, क्या मैं, हाँ, आकुल क्या मैंने तुम दोनों को नहीं कहा था, इन्न शैताना, के बेशक शैतान, लकुमा, तुम दोनों का, अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है। तुम दोनों के लिए खुला दुश्मन है, या तुम दोनों का खुला दुश्मन है। अब भाई जो चीज है समझने वाली वो ये है कि अल्लाह ने ये पूरे का पूरा जो भी सीन बताया है एक चीज के लिए, कि अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी उनके नस्ल हैं उनको पता चल जाए कि उनका असल दुश्मन कौन है। वो कौन है? शैतान। तो वादा करना ये है कि शैतान का कहना नहीं मानना जी। अब यहाँ क्या हुआ, फौरन पता चल गया। वो पहले पढ़ा था फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि। अब वो जो कलिमात अल्लाह ने सिखाए थे वो यहाँ आ रहे हैं। कौला उन दोनों ने कहा, उन दोनों ने कहा। अब ये दुआ मांगनी है इस तरीके से कि जन्नत से निकला हुआ इंसान ऊपर से नीचे आ गया। अब तौबा के लिए जो कलिमात अल्लाह ने सिखाए थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और तौबा कबूल की, वो ये अल्फाज हैं। पहले तो हम वैसे ही पढ़ते रहे ना, आज कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहे हैं। काला, उन दोनों ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, हमारे रब हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपने नफ्सों पर। आगे क्या है जी? बख्शने वाला और कोई नहीं, बख्शने वाला और कोई नहीं। हमारे दुनिया पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत सारे शैतान हैं जो बैठे हुए हैं और जो कहते हैं कि भाई तुम फिक्र ना करो, मैं आप मेरा हाथ पकड़ना और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा। अब खुद जहन्नम के अंदर जा रहा है वो अल्लाह की जगह लेके। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किससे मांग रहे हैं? पहला बंदा जिसने खता हुई उसने जिससे मांगा, कहा व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हमें अगर तूने हमें नहीं बख्शा जी, अगर तूने हमें नहीं बख्शा व तरहमना, और तूने हम पर रहम नहीं फरमाया, ला, और तूने हम तो बेशक, ला, यकीनन, नून है, नकू नून है, हम नकूनन, यकीनन हम जरूर हो जाएंगे, यकीनन हम जरूर हो जाएंगे, मिनल खासिरीन, खिसारा उठाने वालों में से, सारा पाने वालों में से जी खिसारा पाने वालों में से हो जाएंगे।
جی ذرا ابھی اس کو قیصر بھائی ذرا جلدی جلدی، اس لیے کہ میں نے آگے ختم کرنا ہے جی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، تو ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اگلا سبق جو ہے بڑا آسان ہے۔ قال اهبطوا، قال اللہ نے فرمایا، اللہ نے اللہ نے فرمایا کہا تم اتر جاؤ، اهبطوا، تم اتر اتر جاؤ، جاؤ، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، وہی ہے پہلے والا ہی، تم میں سے بعض دوسرے بعض بعض کے دشمن ہیں، دشمن ہے، دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي اور الْأَرْضِ تمہارے مُسْتَقَرٌ، ہمارے لیے زمین میں اور اور تمہارے لیے تمہارے زمین میں لیے عارضی زمین ٹھکانہ میں ہے، مستقر عارضی عارضی ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھکانہ ہے وَمَتَاعٌ، اور فائدہ فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ اٹھانا ہے۔ ویسے متاع سامان کو بھی کہتے ہیں، یہاں متاع فائدہ اٹھانا ہے۔ اِلیٰ حین، ایک مقررہ ایک مقررہ مدت وقت تک، تک، وقت تک۔ آگے جی اللہ نے کیا کہا؟ قولا، تو اللہ نے فرمایا، قولا، اللہ نے اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فرمایا اللہ نے فرمایا، فیہا تحیونا، اسی میں تم زندہ رہو گے۔ کہیں فیہا تحیونا، اسی میں تم اسی زندہ میں رہو تم گے، زندہ رہو گے، تحیونا، سوری تحیونا نہیں ہے، تحیونا، فیہا تحیونا، اسی اور میں اسی تم میں زندہ رہو گے، زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں اور تم مر جاؤ اسی گے، دن میں تم مرو گے۔ مرو گے، مرو گے۔ اور آگے ہے بڑی ومنہا، اور اسی میں سے اس سے اسی میں سے تخرجون، تم نکالے جاؤ گے۔ جاؤ گے۔ یوں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی سور بجے گا اور لوگ جو ہیں وہ فصل کی طرح یوں یوں اٹھ کے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ ہے تخرجون۔ تو دوبارہ جی، قولا، تو اللہ نے کہا، فیہا تحیون، اسی میں تم زندہ رہو گے، ہاں اسی میں تم زندگی گزارو گے، جو دنیا کی ہے اسی تم زندہ رہو گے۔ وفیہا تموتون، اور اور اسی میں تم اسی مرو میں گے، تم مرو گے، اسی میں تم مرو گے۔ ومنہا تخرجون، اور اسی اور میں اسی تم سے سے تم تم اٹھائے نکالے جاؤ جاؤ گے، گے، کھائے جاؤ گے۔ نکالے نکالے جاؤ جاؤ گے۔ اسی کا مطلب کیا ہے؟ اسی کا مطلب کیا ہے؟ زمین زمین سے زمین، اوپر فی الارض ہے، زمین میں تمہارے لیے تو ہا کی ضمیر جو ہے وہ زمین کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم نے آج الحمدللہ 25 تک پڑھا، 20 سے لے کر 25 تک، تو الحمدللہ۔ سب نے کل انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ اور میں گزارش یہ کروں گا کہ ساتھی ابتدا کے اندر بہت کام ہوتے ہیں، تو وقت پہ تشریف لائیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر آگے کرنا ہے ٹائم تو آگے کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعا کرا دیں سر۔ جی ڈاکٹر صاحب کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میں گیا تھا ان سے ملنے کے لیے، سٹنٹنگ ان کی ایک کی ہوئی ہے اور ایک کی نہیں ہو پائی، تو اس کا بھی انشاءاللہ علاج ان کو بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بہت آمین آمین آمین۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، فی امان اللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ سر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔